بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 خلاصہ قرآن۔ اس پارہ میں 4 باتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سے مناسبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، انبیاء سابقین سے عہد۔ خرچ کرنے کی 5 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اخلاص ہو، مال حلال ہو، مصرف صحیح ہو، فقیر پر احسان نہ جتلاؤ اور فقیر کی توہین بھی نہ کرو۔ باہمی معاملات کی بات کی جائے تو اس میں چند اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حتی الامکان ہر معاملے کو لکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے۔ لکھنے والا لکھنے میں کمی بیشی نہ کرے۔ قرض دار پر لازم ہے کہ جتنا حق ہے اتنا ہی لکھوائے، اسے کم نہ لکھوائے، اور قرض دار خواہ نہیں لکھوا سکتا اس کا کوئی معتبر ولی یہ دستاویز لکھوا دے۔ اس دستاویز کے ساتھ عہد کی پختگی کے لیے 2 مرد گواہ قائم کیے جائیں۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ قائم کیا جائے، اور اگر معاملہ لکھنا ممکن نہ ہو تو پھر کوئی چیز گروی رکھوا دی جائے۔ کفار سے تعلقات کے احکام بھی اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ موالات یعنی کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنا یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ مواسات یعنی احسان کرنا اور نفع پہنچانا، یہ ذمی یعنی ایسے کافر جو اسلامی ملک میں امن طلب کر کے رہ رہے ہوں، مسلمانوں کے ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہوں، ایسے کافروں کے ساتھ جائز ہے، اور حربی کافر یعنی جن کے ساتھ مسلمان جنگ کر رہے ہوں ان کے ساتھ ناجائز ہے۔ مدارات یعنی ظاہراً خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ اس وقت جائز ہے جب ان سے کسی نقصان کا یقین ہو یا ان سے دینی اعتبار سے کسی مصلحت کی توقع ہو، ورنہ ذاتی نفع کے لیے بھی اس طرح پیش آنا ناجائز ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 میں بعض اہم نکات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور صدقہ دو گے تو خدا تمہیں چند برابر لوٹائے گا، یعنی اس کو جو ہے وہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ جن کو صدقہ دے رہے ہو ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، مخفیانہ اور چھپا کر صدقہ دو تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث بن سکے۔ سود سے پرہیز کرو کیونکہ سود میں برکت نہیں ہے اور خدا سود لینے والے کی درآمد کو نابود کر دیتا ہے۔ مقروض کو مہلت دو، اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کے قرض کو معاف کر دو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات ہر کسی کو اس کی توانائی اور قدرت کے مطابق ذمہ داری دیتی ہے۔ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اگر ایسا کیا تو خدا کی دوستی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول مت کرو کیونکہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے قرار پاؤ گے۔ تم نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے مگر یہ کہ جس چیز کو پسند کرتے ہو اس کو خدا کی راہ میں دے دو۔